موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور نائٹ کو پیچھے دھکیلنے لگا تھا۔ دونوں لڑتے لڑتے ایک جگہ رک گئے۔ پھر نقاب پوش نے اپنی رعد کی طرح چنگاڑتی ہوئی آواز میں تکبیر بلند کی اور اس کے ساتھ ہی نائٹ نے دیکھا اس نقاب پوش نے مافوق الفطرت انداز میں کچھ اس قدر تیزی کے ساتھ اپنے اور اس نائٹ کے اوپر اپنی تلواروں کو چاروں طرف حرکت دینا شروع کی تھی کہ نائٹ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تلوار کی چمک سے اس کے اوپر ایک سفید چادر سی تن گئی ہو۔ اس بات کا تعین نہ کر پا رہا تھا کہ فضا میں کونتی ہوئی اس تلوار سے کس رخ میں اپنا دفاع کرے۔ ناگہاں اس نقاب پوش نے اپنی تلوار اس نائٹ کی تلوار پر ماری۔ نائٹ کی تلوار کا پھل کٹ کر ریت میں گرا اور دستہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ نائٹ اس اچانک اور غیر متوقع رد عمل پر گھبرا اٹھا تھا اور بڑی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا دستہ پھینک دیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈھال سنبھال کر دفاع کے لیے مستعد ہو گیا۔ نقاب پوش چند لمحوں تک اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نائٹ کو گھورتا رہا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور ڈھال زمین پر پھینک دی اور اس طرح نہتھا ہو کر وہ نائٹ کی طرف بڑھا۔ نائٹ کے لبوں پر حیات بخش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے بھی ڈھال پھینک دی اور آگے بڑھا۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو نقاب پوش چیتے کی پھرتی سے جست لگا کر آگے بڑھا اور نائٹ کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ پھر قبل اس کے کہ وہ نائٹ کچھ سمجھ پاتا، نقاب پوش اس کا ایک بازو مروڑ کر اس کی پشت پر لے گیا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں لپٹتے ہوئے اس نے نائٹ کی پشت اپنی طرف کر کے اسے کھینچا۔ اس کا جسم اپنے دونوں گھٹنوں اور رانوں کے درمیان دبا لیا۔ نائٹ کو اس لمحہ یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کا جسم کسی نے رسیوں میں کس کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا، لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت دینے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ نقاب پوش نے اسے اس طرح جکڑ لیا تھا جیسے جالا بننے والا مکڑا کیڑے مکوڑوں کو اپنی تاروں میں جکڑ لیتا ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نقاب پوش کے نائٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اور بالکل اسی طرح جیسے اس نائٹ نے ترک کو فضا میں اچھالا، اس نقاب پوش نے بھی نائٹ کو فضا کے اندر کئی فٹ تک اوپر پھینکا۔ نائٹ جب زمین پر گرا تو نقاب پوش نے دوبارہ اسے اٹھا کر فضا میں پھینک دیا اور یہ عمل اس نے 4 بار دہرایا۔ آخری بار جب نائٹ زمین پر گرا تو اس زہریلے نقاب پوش نے اپنا ایک پاؤں نائٹ کی گردن پر رکھتے ہوئے غرا کر کہا، میرا رب اگر تمہیں 1000 بار زندگی دے تو خدا کی قسم ہر بار میں تمہیں اسی طرح رسوا اور ذلیل کر کے ماروں۔ پھر نقاب پوش نے نائٹ کی گردن پر اس طرح اپنے پاؤں کا بوجھ ڈالا کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ نقاب پوش نے نائٹ کے سر سے خرد اتار کر پھینک دیا اور اپنی ڈھال اٹھائی۔ نائٹ کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لاش کو گھسیٹتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف بڑھا۔ رکن الدین بیرس کے پاس آ کر نقاب پوش نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ گھوڑے پر بیٹھے اس نے نائٹ کی لاش کو اوپر اٹھایا۔ پھر وہ لاش اس نے رکن الدین بیرس کے پاؤں کے قریب زمین پر پٹخ دی۔ رکن الدین نے صرف ایک لمحہ نائٹ کی لاش کو دیکھا، پھر اس کی نگاہیں صحرا میں اس طرف اٹھ گئی جہاں دوسرا نقاب پوش ابھی تک اپنے گھوڑے پر سوار اسی جگہ ستون کی طرح کھڑا تھا۔ رکن الدین وہاں سے اپنی نگاہیں ہٹایا اور اپنے سامنے گھوڑے پر بیٹھے نقاب پوش پر جما دی۔ اس نے دیکھا اس نقاب پوش کی عبا سفید رنگ کے کھردرے کپڑے کی طرح اس کے خرد کے اندر سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ ذرہ کی کڑیوں کے اندر سے بھی پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ رکن الدین نے یہ بھی دیکھا نقاب پوش کا سفید گھوڑا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ نقاب پوش بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا رکن الدین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ رکن الدین کے ہونٹ کپ کپائے، تھرائے اور پھر اس نے نہایت عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، امیر، میرے دوست، میرے بھائی، اپنے چہرے سے خرد کا نقاب ہٹا دو۔ میرے سپاہی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آج کے مقابلے کو اگر میں سنہری حروف میں لکھ کر ساری دنیا میں پھیلا دوں
تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ نقاب اتار دو میرے بھائی، میرا لشکر تمہیں دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے بے تاب ہے۔ امیر کا ہاتھ حرکت میں آیا، پھر اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ رکن الدین نے دیکھا امیر کا چہرہ اور آنکھیں غصے میں ابھی تک سرخ تھی اور پیشانی سے پسینہ پہاڑی جھرنوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اگلی صف سے آخری صف تک سپاہیوں نے خسر پھسر کرتے ہوئے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ امیر بن خزام آ گیا ہے۔ رکن الدین نے صحرا میں کھڑے دوسرے نقاب پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، امیر تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اپنی عبا کے پلو سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے امیر نے کہا، حوازن ہے۔ ابو نواس کہاں ہے؟ وہ لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ اس میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہوئی ہے کیونکہ لوئی نے اپنے 4000 نائٹ ہماری تلاش میں لگائے تھے جن سے صحرا کے اندر ہماری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہیں ختم کرنے میں مجھے کچھ وقت لگ گیا اور میں یہاں دیر سے پہنچا۔ مجھے اس نائٹ کے ہاتھوں اپنے عرب اور ترک بھائی کے شہید ہونے کا سخت صدمہ ہے۔ رکن الدین نے امیر کے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے کہا، لڑائی میں اب آپ کا کردار کیسے اور کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ جنگ کا آغاز کیجیے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت دشمن پر حملہ آور ہوں گا جب جنگ زور پکڑ چکی ہوگی۔ اس کے 2 فوائد ہوں گے۔ ایک تو فرانسیسی یہ سمجھیں گے کہ قاہرہ سے ہماری کمک آ گئی ہے کیونکہ میرا لشکر قاہرہ کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر اس طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے اس وقت میرا لشکر تازہ دم ہوگا اور میں فرانسیسیوں میں صفیں درہم برہم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رکن الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ امیر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دیں۔ رکن الدین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا بولا، میں آپ کو اپنے لشکر کے آخری سرے تک چھوڑنے جاؤں گا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار اپنے لشکر کی صفوں کے آگے آگے گزرنے لگے۔ سپاہی امیر کو دیکھ کر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ امیر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، اسلام کے بہادروں، علم برداروں، میرا نام امیر بن خزام ہے اور میں موت کے مسافروں کا سالار ہوں۔ دشمن کی تعداد کی فکر نہ کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کے ساتھ بے کسی کی حالت میں ہزاروں کو جو ہر طرح کی شان و شوکت رکھتے تھے بدر کے میدان میں شکست دی تھی۔ یہ خبر تمہارے لیے حوصلہ افزا ہوگی کہ میں نے فرانسیسیوں کے جہازوں کو آگ لگا کر دمیات ان سے چھین لیا ہے اور بحر الصغیر تک ان کی تمام خرگاہوں کو پامال کر دیا ہے۔ صلیبی ہم پر دیوانوں کی طرح حملہ آور ہوئے اور یاد رکھو، پاگل کتے زیادہ دیر تک اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ان کے تمام وہ مسکن جہاں سے وہ اٹھ کر یہ ہم پر گدھوں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں اس طرح ہانک دوں گا جیسے ہمارے عرب ساربان صحرا کے اندر اونٹوں کے قافلوں کو ہانکتے ہیں۔ امیر ذرا دیر کو رکا، پھر اپنی کھولتی ہوئی آواز میں بڑی روانی کے ساتھ کہتا چلا گیا، ہمارے دشمن کی تہذیب ہمارے لیے ایک خاردار جھاڑی ہے اور ہم اپنے مرغزاروں میں ایسی خاردار جھاڑیاں نہ اگنے دیں گے۔ اس جنگ کو اپنے دفاعی حصار کا آخری بند سمجھ کر لڑو۔ ہم دشمن کی کمر پہلے ہی توڑ چکے ہیں، اب اس میدان میں اسے آج تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ امیر خاموش ہو گیا اور اسلامی لشکر کی صفوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی کہ یہ توانا آوازیں منصورہ کی فصیل سے ٹکرا کر ایک بھیانک بازگشت کے ساتھ صحرائی وسطوں میں پھیل گئی۔ لشکر کے آخری سرے پر آ کر امیر نے رکن الدین سے مصافحہ کیا، اپنے چہرے پر پہلے کی طرح خرد کا نقاب گرا کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ریت کے ٹیلے پر کھڑے حوازن کے پاس آیا اور پھر وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے صحرا کے اندر غائب ہو گئے۔ دونوں لشکر جنگ کے بگل ناقارے دفیں اور طبل بجاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چلچلاتی دھوپ میں گھمسان کا رن پڑا اور صحرائی ریت انسانی خون سے سرخ ہونے لگی۔ لوئی فرانس کا بادشاہ اپنے قلب میں لڑ رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں کے لشکروں کی کمان اس کے دونوں بھائیوں
इन्फांसू और काउंट ऑफ इंजू के हाथ में थी। लड़ाई जब जोरों पर थी, सेहरा के अंदर अल्लाहु अकबर की हज़ारों सदाएं दोनों लश्कर के कानों में पड़ने लगी। जब लड़ते लड़ते उन्होंने मशरिक़ की तरफ देखा तो अमीर अपने लश्कर के साथ सनसनाते तीरों की तरह बढ़ता चला आ रहा था। उन तकबीरों के जवाब में लड़ते हुए मुस्लिम सिपाही तकबीरें बुलंद करने लगे और जंग का नक्शा बदलने लगा। अमीर आते ही अपने मौत के मुसाफिरों के साथ लुई के भाई काउंट ऑफ इंजू के लश्कर पर हमला आवर हुआ था। अमीर का यह हमला इस कदर अचानक और ज़ोरदार था कि वो काउंट ऑफ इंजू के लश्कर को अपने क़ल्ब से अलग करता मंसूरा की फसील तक धकेल कर ले गया था। यहाँ आकर अमीर ने काउंट के लश्कर को काट कर दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से पर अबू नवास और दूसरे पर हवाज़न हमला आवर हुए थे और मिस्री फ़ौज के वो सिपाही जो पहले से उनके साथ लड़ रहे थे अब सलेबियों की पुष्ट पर से हमला आवर हो रहे थे। काउंट ऑफ इंजू के लश्कर की सफ़ों को दरहम बरहम करने के बाद अमीर ने आधा लश्कर अबू नवास और हवाज़न की क़यादत में रहने दिया और आधे लश्कर के साथ फ़्रांसीसी फ़ौज के मैसरा, जिसकी क़यादत लुई का दूसरा भाई इन्फांसू कर रहा था, इस तरह हमलावर हुआ था जैसे उसने ज़मीन का कमरबंद पकड़कर एक झटके से खींच लिया हो। अमीर जिस वक्त दुश्मन के मैसरा पर हमलावर हो रहा था, उस वक्त रुकनुद्दीन बैरस ने इस ज़ोर का हमला किया कि फ़्रांसीसी फ़ौजों के कदम उखड़ गए और मुसलमानों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। आखिर बची खुची सलेबी सिपाह ने हथियार डाल दिए और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। फ़्रांस का बादशाह लुई नहुम और उसके दोनों भाई इन्फांसू और काउंट ऑफ इंजू तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामी लश्कर कैदियों को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगा। अपने घोड़े पर सवार अमीर जब मंसूरा में दाखिल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सूरत बूढ़ा आगे बढ़ा और अमीर के घोड़े की बाग पकड़ते हुए उसके साथ साथ पैदल चलते हुए कहा, मैं आपको इस शहर में दाखिल होने पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारी कौम के तरकश में ऐसे तीर हैं जिस पर भरोसा करके हम अपने किसी भी दुश्मन को उससे छेद सकते हैं। इस जंग में हमारे लिए आपने जो किरदार अदा किया है उसके बयान और तारीफ़ के लिए हम मिस्री मुनासिब अल्फाज जमा नहीं कर सके। अमीर जवाब तलब निगाहों से अपने बाएं तरफ रुकनुद्दीन बैरस की तरफ देखने लगा। आँखों ही आँखों में वो उससे बहुत कुछ पूछ रहा था। रुकनुद्दीन बैरस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मिस्र के काज़ी उल क़ुज़ा ताजुद्दीन हैं। काहिरा से आने वाली कमक के साथ तबलीग के सिलसिले में यहाँ आए थे और अब आपको शहर में दाखिल होने पर खुश आमदीद कह रहे हैं। अमीर उनके एहतराम में जब फ़ौरन घोड़े से कूदने लगा तो काजी ताजुद्दीन ने उसकी टांग पकड़ी और घोड़े से उतरने न दिया। अमीर ने सरापा इल्तिजा बनकर उनकी तरफ देखा, जिसके जवाब में काजी ताजुद्दीन ने बड़ी शफ़क़त से कहा, बेटे, मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सआदत से महरूम न करो। मैं इस जंग में हिस्सा तो नहीं ले सका, लेकिन ये सआदत ज़रूर नसीब हुई है कि एक ऐसे मुजाहिद के घोड़े की बागें पकड़कर पैदल चलूं जिसने हमारे दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत की और बिजली और रायत बनकर उनकी सफ़ों को इस तरह दरहम बरहम कर दिया जिस तरह तेज़ तूफ़ान तिनकों को या खुश्क पत्तों को मुंतशिर कर देता है। अमीर ने फिर बड़ी बेकसी से कहा, आप मेरे साथ पैदल चल रहे हैं और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। ताजुद्दीन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ज़मीर की मलामत मेरे लिए एक नेकी बन गई है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे इस नेकी से महरूम नहीं करोगे। अमीर खामोश हो गया और इस हालत में कि ताजुद्दीन उसके घोड़े की बागें पकड़े उसके साथ साथ पैदल चल रहे थे। वह शहर के किले की तरफ बढ़ने लगे। शहर के वस्त में आकर जहां आम लोगों और लड़ाई में हिस्सा लेकर लौटने वाले सिपाहियों की बहुत भीड़ थी, लोगों ने एहतरामन अमीर के घोड़े को रोक लिया और ठाठें मारता हुआ बेपनाह हुजूम उसे देखने लगा। मकानों की छतों से उस पर फूल पत्तियां निछावर किए जा रहे थे। रुकनुद्दीन ज़रा आगे बढ़कर रास्ता साफ करने की कोशिश करने लगा था। उसी लम्हा एक दुबला पतला सिपाही जिसने अपने चेहरे पर खुर्द का नकाब गिरा रखा था, अमीर के करीब आया और अनार के रस की भरी हुई छागुल अपने दोनों हाथों में लेकर अमीर को पेश की।
امیر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہی حسین ترین لڑکیوں جیسے ہاتھ اور لمبی مخروطی انگلیاں جنہوں نے یروشلم میں امیر کی ٹانگ کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن ایسے سرخ تھے گویا وہ ناخن نہیں پکھراج ہو جو ہاتھ میں جوڑ دیے گئے ہوں۔ امیر نے جب ہاتھ بڑھا کر چھاگل نہ پکڑی اور اس کے خوبصورت ہاتھوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا تو وہ حسین ترین لڑکی جو سپاہیانہ لباس پہنے ہوئی تھی حرکت میں آئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے اور ٹانگوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ چھاگل اس نے جلدی جلدی زین کے کونے سے لٹکا دی اور خود ہجوم کے اندر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ امیر اپنے گھوڑے سے کودا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور تک وہ اس لڑکی کو بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ ہجوم کے اندر ایسی غائب ہوئی کہ امیر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے تلاش نہ کر سکا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے۔ وہ کون ہے؟ ہر جنگ میں وہ میرے پیچھے کیوں آتی ہے؟ کیا اس کا تعلق مصر سے ہے یا وہ؟ لیکن اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ امیر الجھا الجھا سا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ رکن الدین لوگوں کے ہجوم کو پیچھے ہٹا کر واپس آ رہا تھا۔ امیر الجھا الجھا سا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ رکن الدین لوگوں کے ہجوم کو پیچھے ہٹا کر واپس آ رہا تھا۔ امیر کے پیچھے ابو نواس اور حوازن کھڑے تھے۔ ابو نواس نے مسکراتے ہوئے امیر سے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ امیر پیچھے مڑتے ہوئے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ابو نواس اور حوازن کے پیچھے اس کی نگاہیں ایک جوان پر مرکوز ہو گئی جو گھوڑے پر سوار تھا، جس کے چہرے پر ایک لمبے سفر کے آثار اور لباس پھٹا ہوا تھا۔ امیر کے سپاہیوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور اس پر سوالوں کی بوچھار کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں دائیں بائیں ہٹاتا ہوا امیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابو نواس اور حوازن بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رکن الدین کی آواز امیر کے کانوں سے ٹکرائی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیر نے ہاتھ سے اسی جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جوان میرا سپاہی ہے، میں اسے مسکن میں چھوڑ کر آیا تھا، وہاں سے میرے لیے کوئی بری خبر لایا ہے۔ اتنی دیر تک وہ جوان امیر کے قریب آیا اور ایک ہی سانس میں کہہ گیا، میرے آقا، گلیل اور ناصرہ کے صلیبی نائٹوں نے ہمارے مسکن پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے جوان قلعے میں محصور ہو کر انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ میں بڑی مشکل سے رسوں کے ذریعے قلعے کی پشت سے اتر کر باہر آیا۔ 5 میل پیدل چلنے کے بعد ایک بستی سے میں نے گھوڑا خریدا اور آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ امیر کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کو کوچ کا حکم دے دو۔ ابو نواس نے ایک سیاہ جھنڈی فضا میں لہرائی، جس کے جواب میں جگہ جگہ سیاہ جھنڈیوں سے مخصوص اشارے ہوئے اور امیر کا لشکر واپس مڑ کر شہر سے باہر نکلنے لگا۔ رکن الدین پھر بولا، آپ کا لشکر تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر انہیں سستانے دیں، پھر کوچ کریں، میں بھی اپنے چند دستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امیر نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے کہا، یہ وقت آرام کرنے کا نہیں، میرے مٹھی بھر سپاہی قلعے میں محصور ہو کر بڑی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو مہینوں لگاتار گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے کی تربیت دے رکھی ہے۔ اس وقت جب کہ ہمارا مسکن دشمن کے حصار میں ہے، وہ مرنے کو آرام پر ترجیح دیں گے۔ رکن الدین نے بھی اپنا گھوڑا موڑ لیا، میں بھی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ امیر نے اسے روک دیا، آپ کے ذمہ ابھی یہاں بہت کام ہے، آپ نے ابھی جنگی قیدیوں کو سنبھالنا ہے، میں اکیلا ان صلیبیوں کے لیے کافی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ صلیبی میرے آگے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ رکن الدین نے ایک اور پیشکش کی، تو پھر میرے لشکر سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنے دستے بھی آپ مناسب سمجھیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ امیر نے پھر انکار کر دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام میں لگ جائیے۔ ساتھ ہی اس نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، مجھے اب اجازت دیں۔ رکن الدین نے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد قاضی تاج الدین سے ہاتھ ملا کر امیر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکلا۔ اس کا لشکر وہاں پہلے ہی اس کا منتظر تھا اور چند لمحوں بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال کے رخ پر بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کو اس کے بھائیوں کے ساتھ منصورہ میں کاتب فخر الدین لقمان کے مکان میں رکھا گیا اور کچھ عرصہ بعد اسے
اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ لوئی کے دوسرے امیر و رئیس تو یورپ روانہ ہو گئے۔ خود لوئی عکا چلا گیا جو ساحل فلسطین پر ایک مشہور شہر ہے، اور یہاں صلیبیوں کا اس وقت ایک مضبوط قلعہ تھا، چونکہ شکست کی ذلت و رسوائی کے باعث وہ وطن واپس نہ جانا چاہتا تھا، لہٰذا 4 سال تک وہ فلسطین میں رہ کر عیسائیوں کے قلعوں کی مرمت کر کے انہیں مضبوط کرتا رہا۔ آخر فرانس کے رؤسا کے زور دینے پر وہ 4 سال کی طویل مدت کے بعد اپنی پیشانی پر شکست کا داغ لیے فرانس چلا گیا۔ چاند اندھیری رات کے اس تھکے ہارے مسافر کی طرح مغربی افق کی طرف جھک گیا تھا جو رات بھر بغیر کہیں قیام کیے سفر کرتا رہا ہو۔ ستاروں کی روشنی اب ہلکی ہونے لگی تھی، مشرق سے سورج طلوع ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اریتا قلعے کے مغربی برج میں کولان اور ہموارا کے ساتھ کھڑی چاند کی روشنی میں قلعے کے گرد پھیلے ہوئے صلیبی سپاہیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنگ اس وقت رکی ہوئی تھی، شاید صلیبی سپاہی اپنے مکین گاہوں میں آرام کر رہے تھے۔ اریتا بار بار اپنا رخ بدل کر جنوب کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، شاید اسے امیر کی آمد کا انتظار تھا، لیکن مصر سے آنے والے راستے تو سنسان اور اداس پڑے تھے۔ جہاں دریائے یرون زیتون کے درخت کے جھنڈ میں بہہ رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی لہروں کی تڑپ میں ایک آواز تھی، ایک صدا اور ایک پکار تھی۔ دریائے یرون جس میں مسکن کے ملاح ہمہ وقت جال اور جل کا کھیل کھیلا کرتے تھے، ویران پڑا تھا۔ سورج نے جب پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے ابھر کر دیکھا تو قلعے کے گرد شور مچ گیا۔ صلیبی قلعے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اریتا، کولان اور ہموارا اس برج سے نیچے اتر گئی اور بھاگتی ہوئی قلعے کے صدر دروازے کی طرف بڑھی جو اس تنگ گھاٹی کے اندر تھا جس پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس تنگ گھاٹی کے دونوں طرف جس کے اندر قلعے کا دروازہ تھا، پہاڑ کی بلندیوں پر حشام نے اپنے سپاہی پھیلا رکھے تھے۔ اریتا، کولان اور ہموارا بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ صلیبی سپاہی دماموں کی اوٹ میں حملہ آور ہوئے تھے اور قلعے کے دروازے پر آتش باری شروع کر دی تھی۔ وہ گندھک اور کوئلے کے شعلے بھی اس نیت سے دروازے پر پھینک رہے تھے کہ دروازے کو آگ لگ جائے، وہ قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تھے کیونکہ دروازے پر لوہے کی مضبوط پتریاں لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ ان کی آگ سے محفوظ تھا۔ جب وہ یلغار کرتے ہوئے دروازے کے قریب آتے تو پہاڑوں کے اندر اپنی مکین گاہوں میں بیٹھے ہوئے موت کے مسافر ان پر تیروں، پتھروں، ابلتے پانی، کوئلے کے دہکتے انگاروں اور گندھک کے شعلوں کی بوچھار کر دیتے، جس کی وجہ سے صلیبی لشکر کو بڑی مایوسی کی حالت میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے پسپا ہونا پڑتا تھا، اور یہ کھیل کئی دن سے جاری تھا۔ حشام بڑی جرأت کے ساتھ ان بھیڑیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مسکن کی عورتیں بڑی جاں فشانی سے پہاڑوں کے اوپر پانی، کوئلوں کے انگارے پہنچا رہی تھیں۔ اریتا، کولان اور ہموارا کی سرکردگی میں بے شمار جوان عورتیں دروازے کے دونوں جانب پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے ڈھیر جمع کر رہی تھیں۔ اچانک قلعے کے جنوبی برجوں میں زوردار اور دل دہلا دینے والی آوازوں میں نقارے بجنے لگے تھے اور بے شمار دفیں ایک ساتھ پیٹی جانے لگی تھی۔ حشام، اریتا، کولان اور ہموارا جو اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، چونک کر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے میں قلعے کے جنوبی حصے کے محافظوں کا ایک بربری کمانڈر قلعے کی طرف منہ کر کے زور سے چلایا، ہماری فوج آ گئی ہے، ہمارا لشکر لوٹ آیا ہے، آقا ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ حشام، اریتا، کولان اور ہموارا نیچے اتر کر قلعے کے جنوبی حصے کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس کمانڈر کی آواز پر قلعے میں ہر جگہ کیا مرد کیا عورتیں زور زور سے لشکر کے آ جانے کی خبر دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے سپاہی اب پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ دشمن پر زہریلے تیروں، آگ اور ابلتے پانی کی بارش کرنے لگے تھے۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے جنوبی حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا قاہرہ کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر ان کا لشکر اپنے گھوڑوں کو مارتا دوڑاتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے عامر تھا اور اس کی سفید عبائیں ہوا میں جنگی علم کی طرح اڑ رہی تھی۔